اے محبت آج پھر تیرے انجام پر رونا آیا، اور اس قدر رونا آیا کہ کبھی دل ہی نہ کیا کہ محبت کے میم سے بھی واقف ہوں۔ ناظرین، بلوچستان میں خوبصورت لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے اور وہ لڑکی قرآن پاک لے کر آتی ہے تاکہ اس کے گھر والے جو ہیں اس کو بخش دیں یا اس کے شوہر کی زندگی کو بخش دیں۔ واقعہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ بلوچستان میں پیش آتا ہے۔ لڑکی کی جان چلی جاتی ہے صرف محبت کی وجہ سے، اور محبت کی شادی کرنا جو ہے وہ والد جان بن گیا۔ ایک میاں بیوی کا بہیمانہ قتل، جو کہ آج کل کے دور میں میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسا کبھی قتل دیکھا یا سنا ہو۔ لڑکی کو دعوت پر بلایا جاتا ہے اس کے شوہر کے ساتھ کہ بھئی ہم تمہاری پسند کی شادی پر رضامند ہو چکے ہیں، تم ہمارے گھر آؤ، ہم تمہاری دعوت کرتے ہیں۔ اور وہ دعوت کھانے کی نہیں بلکہ ان میاں بیوی کو گولیوں سے چھلنی کرنے کی دعوت تھی، جو کہ پہاڑوں میں لے کر جا کر کی گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے واقعے پر۔ یہاں پر ایک خوبصورت لڑکی جس نے پسند کی شادی کی، اپنے گھر والوں سے بھی بات کی اور یہ کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، گھر والوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی تو لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی۔ 2.5 سال بہت خوبصورت زندگی گزاری، اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اور 2.5 سال بعد جب گھر سے کال آتی ہے تو مائکے جانے کا سوچ لیا جاتا ہے، اور مائکے جب جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو غیرت کے نام پر مار دیا جائے گا۔ ہاتھ میں قرآن پاک لے کر وہ لڑکی جاتی ہے، چادر ٹھیک کرتی ہوئی اپنی موت کے مقام پر پہنچتی ہے۔ نہ تو کسی کے آگے گڑ گڑائی، نہ معافیا مانگی، اور نہ ہی اس نے پناہ مانگی یا مہلت مانگی کہ مجھے بخش دو یا میرے شوہر کو بخش دو۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے، گناہ ہے، اور یہ مجھے اب مار ڈالیں گے۔ اور یہ کہا گیا، آخری الفاظ اس کے یہ تھے کہ تمہیں صرف گولیاں مارنے کی اجازت ہے، مجھے ہاتھ لگانے کی نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس نے یہ بات کی تو کیا وہ غیرت کو، آپ کی عزت کو مٹی میں ملا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ سب کے سامنے، کہ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہا کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے تمہیں، اور وہ ایسی اجازت جس کا کسی نے نہ دیکھا نہ سنا، نہ حامی بھری، اور نہ ہی اس چیز کی کوئی بات ہوئی، اور یہ کہہ کر چلی گئی اپنی جگہ پر چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، مجھے مارنا ہے مار دو۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے گولیاں کھائی، 9 گولیاں کھائی، گولیوں سے بھونی گئی، اور اس کے بعد اس کے شوہر کو 2 گنا زیادہ گولیاں ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ عید سے پہلے کا ہے، اور ایک ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک مجرم اگر گرفتار ہو گیا تو یہ معاملات اب سوشل میڈیا پر کیوں آئے؟ اب بتایا جاتا ہے کہ 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہاں ہے وہ بلوچی حکومت جو کہ اس طرح کے قتل کو برداشت کر کے بیٹھی ہے؟ اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس ٹائم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جرم بن چکا ہے کہ محبت کرنا ہی گناہ ثابت ہو رہا ہے۔ غیرت کے نام پہ ہمیشہ عورت ہی قتل کیوں ہو؟ جس دن عورت نے مردوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنا شروع کیا، اس دن آپ کو مرد حضرات صرف تصویر میں نظر آئیں گے، کیونکہ عورت ایک پتھر دل ہے، عورت مضبوط ہے، وہ اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کر جاتی ہے، لیکن مرد نہیں کرتا۔ کبھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے مار دی جاتی ہے، کبھی زبان چلانے کی وجہ سے مار دی جاتی ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ افیئر میں مار دی جاتی ہے، پسند کی شادی پر مار دی جاتی ہے، یا پسند کا اظہار کرنے پر مار دی جاتی ہے، شادی سے انکار کرنے پر مار دی جاتی ہے۔ یہ مردوں کے معاشرے میں عورت کو صرف مارا ہی جاتا ہے، اور مرد کو اسی لیے آستین کا سانپ کہا گیا ہے کہ عورت جتنا مرضی اس کا خیال رکھ لے، لیکن نہیں۔ ان بھائیوں کو ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم 19 نامحرم آدمیوں کے سامنے جیپوں میں لے کے جا رہے ہیں اپنی بہن کو، اور وہاں جا کر اتنے مردوں کے سامنے اس کو گولیاں ماریں گے۔ آپ اپنی بہن کو سمجھا سکتے تھے، اس کو گھر لا سکتے تھے، طلاق دلوا سکتے تھے، لیکن یہ غیرت کے نام پر مارنا کیسا تھا؟ میری بات سنیں، یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ عورت، اور یہ ایسی لڑکی تھی جس نے عزت کو بچاتے ہوئے گولیاں کھا لی اپنے سینے میں، گولیوں سے چھلنی ہو گئی، لیکن اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور دوسرے نمبر پہ کسی کے آگے جھکی نہیں۔ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔